بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کریم نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندو بیماریوں میں علاج کراؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا یقین آج انگریزی دواؤں اور انگریزی طریقہ علاج کی طرف زیادہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ طب نبوی کو بھولتی جا رہی ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر دنیا طب نبوی کو آئے تو کوئی بھی لا علاج مرض باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو طب نبوی سے قرآن کی دو ایسی صورتیں بتائیں گے کہ اگر 80 سال کا بوڑھا بھی یہ دو صورتیں پڑھ لے تو ہر بیماری سے بچ جائے گا۔ بڑے سے بڑے عالم دین، بزرگان دین اور صالحین اس عمل کو پڑھنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث کی کتاب بخاری سے آج کا یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، روایات میں ہے کہ جو لوگ یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں تو وہ لوگ صحت مند زندگی گزارتے ہیں، بلکہ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا اپنی بیماری کی وجہ سے علاج نہیں کروا سکتے تو ان کے لیے یہ مفت قرآنی علاج ہے۔ بس ان دو صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر صحت مند گزار سکتے ہیں۔ یہ دو بڑی آسان صورتیں ہیں، بلکہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو بھی یہ دو صورتیں سب سے پہلے یاد کرائیں۔ بچے بھی ان صورتوں کو پڑھنے میں ہر قسم کی بیماری، نظر یا شیطانی اثرات سے مکمل محفوظ رہیں گے، اور جو لوگ ان دو صورتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اللہ پاک کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دو صورتیں روزانہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر رات ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا تھا اور اسے اپنے اوپر ضروری کر لیا کرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے انہیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے بے شمار فوائد ہیں، یہ دو صورتیں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر ہمارے بتائے پر یہ عمل کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر بیماری آپ کے جسم سے نکل جائے گی۔ بلکہ ہر انسان ایک بار آج کی یہ ویڈیو ضرور سنیں، انشاءاللہ ہر مسلمان خطرناک بیماریوں سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ آج کی یہ ویڈیو اپنے دوست، احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے اور اس علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض ختم نہ ہو تو اس کے ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور بیماری جڑوں سے بھی غائب ہو جاتی ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے اور کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت بیماریوں میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مریض کے کان میں قرآنی آیات پڑھی اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور جب قرآن کی صرف دو صورتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دو صورتیں آپ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کے جسم کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور جب روحانیت پیدا ہوگی تو ہر قسم کی بیماریاں، بلکہ لا علاج بیماریاں بھی آپ کے جسم سے نکل جائیں گی۔ آپ سے بلڈ پریشر، معدے، شوگر اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرمانے کے لیے آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دو صورتیں پڑھتے تھے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے اوپر پھیرتے تھے۔
اسی طرح پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور پھر سامنے بدن پر، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی عمل سورہ فلق، سورۃ الناس کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورتیں پڑھتی اور اپنا ہاتھ برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ اسی طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد اور یہ صورتیں تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے لیا اور ان کے سوا باقی سب کو چھوڑ دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی پوری زندگی اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، بلکہ موت تک آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ ہر قسم کی بیماری کا یہ روحانی علاج ہے۔ ناظرین، آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور یہ 2 صورتیں پڑھیں اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھونک لیں اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہو جسم پر پھیر لیں۔ اسی طرح کے اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیں اور پھر سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ 3 دفعہ لازمی کریں۔ اور ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں۔ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات کرنے اور دیگر دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ ان دونوں صورتوں کو جادو، نظر بد اور جسمانی اور روحانی آفات کے دور کرنے میں بڑی تاثیر حاصل ہے اور ہر شخص ان کے منافع اور برکات کو حاصل کرنے کا محتاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا ان دونوں صورتوں کو سوتے وقت صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول تھا۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بیماری اور جادو جیسی آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہمیشہ شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت میں سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرائض ہم عائد کیے گئے ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر شیطانی طاقتیں اللہ کی عبادت سے ہٹانے کی کوشش کریں تو اللہ کی پناہ لیں، اللہ کا ذکر کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی میں میری، آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔